السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 90 سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عدل کرنے کا۔ اب عدل سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے جائیداد کے معاملات میں بھی عدل کرنا ہے، بلکہ عدل سے مراد آپ کے ہر رشتے میں اپنی اولاد کے اندر عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے صرف یہ ہیں کہ شاید صرف اولاد پر ہی فرض ہے، واجب ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کے تمام حقوق ادا کرے۔ یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ والدین کے بھی بہت سارے حقوق ہیں جو اولاد کی طرف بنتے ہیں۔ ان اولاد کو ہر لحاظ سے ان کو برابری دینا بھی ہم پر لازم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم نے اولاد پر سختی نہ کی تو اولاد ہم سے ہاتھ سے باہر ہو جائے گی اور ہم ان کے درمیان میں عدل نہیں کر پاتے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اولاد ابھی آپ کے ماتحت ہے، ابھی کمزور ہے۔ جیسے ہی اولاد کے ہاتھ میں طاقت آئی اور جب آپ میں بڑھاپا آیا، ہم میں جب لاغت پن آیا، تو اولاد پھر اپنے آپ کے کنٹرول میں کبھی بھی نہیں آئے گی۔ تو جوانی میں انسان کبھی بھی وہ پھر ان بوڑھے لوگوں کے ہاتھ نہیں آتے، بوڑھے ماں باپ کے ہاتھ نہیں آتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہو، آپ اگر دیکھنا چاہیں اپنی سوسائٹی کے اندر، وہ والدین جو اپنی جوانی میں ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں پر بے تحاشا بلا وجہ سختیاں کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ایک گیپ آ جاتا ہے والدین اور بچوں کے درمیان میں۔ اور وہی جب والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے، ان کو ایک عادت بن جاتی ہے اپنے والدین سے دور رہنے کی۔ تو پھر انسان جب بڑھاپے میں ہوتا ہے تو پھر اس کو تنہائیاں محسوس ہوتی ہیں، تو بڑھاپے میں جا کر انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن سے ہی اولاد کے ساتھ عدل کرنا سیکھیں اور اولاد کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے کاموں میں مگن رہیں، اپنے موبائلز میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں مگن رہیں اور اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ دیں۔ یہ عدل نہیں ہے اولاد کے ساتھ۔ اولاد کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسان کرو۔ احسان یہ نہیں، ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر دیں اور پھر بھلائی کرنے کے بعد آپ ان بھلائیوں کو اپنی زندگی میں، اپنے دلوں میں یاد ہی رکھیں۔ بلکہ احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس کو بھول جائیں، اس کو بار بار نہ جتائیں، اور جتا جتا کر جو احسان جتلانے والا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صدقہ تمہارا جس صدقے کے کرنے کے بعد تکلیف پہنچے، جس کے لیے تم نے صدقہ کیا، وہ صدقہ تمہارا ہرگز بہتر نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ تم صدقہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے صدقات کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تم پر احسان اس لیے کیا تاکہ تم اپنی دولت سے اپنے گناہوں کو کم کر سکو، صدقہ دے کر اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکو۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو۔ آج کل آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلایا، ان کی دعوت کی، ان پر کچھ خرچ کیا، ان کو گفٹ دیا تو ہمیں نظر لگ جائے گی، حسد ہو جائے گا ان کو۔ دیکھیے، آج سے اگر کچھ سال پیچھے ہی ہم لوگ چلے جائیں، اگر اپنے بچپن میں چلے جائیں، تو تب اتنی جالسی اور حسد نہیں تھا، کیونکہ آج ہم لوگ صرف اور صرف اپنے پر پہننا، خود کے لیے کھانا، خود کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے سے بالکل بے خبر ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ خاندان کے اندر تقریباً سارے لوگ، بہت زیادہ امیری اور غریبی نہیں تھی۔ اب خاندان کے اندر سٹیٹس ڈفرنس بہت زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے رشتہ داروں پر خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم اپنے لیے اچھا سے اچھا برانڈ بھی پہنتے ہیں اور ہم اپنے رشتہ داروں کو دینا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا عدل کرنے کا حکم دیا، پھر احسان کرنے کا حکم دیا، اور ان دونوں کو ملا کر وہ کام ہم نے اپنے رشتہ داروں، اپنے قرابت داروں کے ساتھ کرنا ہے۔ یعنی ان کے ساتھ عدل بھی کریں، ان کے ساتھ احسان بھی کریں، اور پھر اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ بھی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی فرماتے ہیں وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ،
اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے بھی روکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اور میں اگر دین کا علم سیکھ رہے ہیں، اگر آپ اور میں قرآن کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے اور میں نے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اپنے لحاظ میں رہ کر ان کو اپنے اپنے سطر کو چھپانا، ان کو پردہ کرنا نہ سکھایا، تو آپ کا اور میرا قرآن کو سیکھنا کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف منافقت کے علاوہ ہرگز کچھ نہیں ہے۔ ہم بڑے آسانی سے یہ بات کہہ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے فیشنیبل ہیں اور وہ فیشن کرتے ہیں، اور وہ بچے ہماری اگر بچیاں اگر دوپٹے نہیں لیتی ہیں، اگر ہمارے بچے شارٹس پہنتے ہیں، بیٹے ہمارے شارٹس پہنتے ہیں، سکن ٹائٹ جینز پہنتے ہیں، تو ہم اس کو ایک فیشن کے طور پر لیتے ہیں، یہ فیشن ہے۔ مردوں کو بھی ایسی جینز پہننا ہرگز الاؤ نہیں ہے جن سے ان کی باڈی پارٹس واضح طور پر نظر آئیں۔ وہ پہننا اور نہ پہننا برابر ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح سے عورت کے لیے ممنوع ہے، مردوں کے لیے بھی ممنوع ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری ہر چیز جا کے رکتی ہے عورت پر۔ ہم ماؤں کو چاہیے کہ ہم بچوں کی بچپن سے یہ تربیت کریں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اور یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ اور کام ہے کہ ہم اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو ان کے ٹخنے ننگے کرنا نہیں سکھا پاتے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ٹخنے ہمارے مردوں کے ننگے نہیں ہوں گے، یہ ان کے جہنم کا حصہ ہوں گے؟ تو سوچئے کہ ہمارے لیے کس قدر آزمائش ہے، کس قدر مشکل ہے ہمارے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ دلائیں کہ یہ اہمیت ہے اس چیز کی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنے ٹخنوں کو ننگا نہیں کرتے ہیں، اور اگر کچھ کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کر لیے ٹخنے ننگے، تو واپس پھر ان کو ڈھک دیتے ہیں۔ یہ لباس پہننا بھی تو میرے رب نے سکھایا، یہ لباس اوڑھنا بھی تو میرے رب نے سکھایا، ادروائز ہم لوگوں کے پاس لباس تو نہ تھا۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بھی منع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم نصیحت پکڑ جاؤ۔ یہ ساری نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر کتنی زیادہ نصیحتیں کر دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کر جائیں، کوئی نصیحت کر جائیں، اور میرے رب کائنات نے جو قرآن کے اندر اتنی نصیحتیں کی، وہ نصیحت ایک بھی ہمارے دل میں نہیں اترتی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو۔ جب تم نے قسمیں کھا لی، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا کر تم نے قسمیں اٹھا لی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم نے قسمیں اٹھا لی، تم نے عہد و پیمان کر لیا، اور اب ان قسموں کو تم نے پختہ کر لیا، تو اب ان قسموں کو ہرگز ہرگز نہ توڑو۔ قسم سے مراد ہے کہ تم نے قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا لیا ہے، اب اسے نہیں توڑنا، بلکہ اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قسم کھائی ہے۔ کیونکہ اس کے بعد جو دوسرا حکم آیا ہے وہ یہی ہے کہ جو تم نے عہد و پیمان کیا، قسم کھائی، اور جو تم نے عہد و پیمان بھی کیا، اس کو بھی پورا کرنا لازم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں قسم جب کھا لے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے، یعنی اس قسم کے خلاف کرنے میں ہے، تو وہ بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے قسم غلط کھائی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ قسم کو توڑ کر پھر اس قسم کا کفارہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رب کائنات کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری خبر دے دی، ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے پوری خبر دے دی۔ یہ پوری بات بیان کرنے کے بعد
اب اللہ تعالیٰ مزید تاکید کے طور پر بات بیان کر رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے ما تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے پچھلے حصے میں پورا اپنا حکم دیا، فَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، جو تم نے جو عہد کیا ہے اس عہد کو تم پورا کرو، اور اپنی قسموں کو نہ توڑو۔ یہ ساری حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے آیت کے پچھلے حصے میں۔ اب اللہ تعالیٰ پوری اب ہمیں خبر بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تاکید پیدا کر کے بتا رہی ہیں، ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انداز میں اپنے الفاظ کو بیان کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو توڑ دیا۔ یعنی جو تم نے عہد کیا ہے وہ پختہ عہد کر لیا ہے، جیسے کوئی عورت سوت کاٹنے کے بعد اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کپڑا بننا کتنا مشکل ہوتا ہے، پہلے اس کو وہ پہلے ریشم بناؤ، پھر ریشم بنانے کے بعد وہ آپ پہلے اتنا ٹائم پیریڈ لگتا ہے اس کو ریشم بنانے میں، پھر اس کو دھو۔ آپ اس کی ویڈیو دیکھیے گا کہ اٹ ٹیکس سو لانگ، اٹ از اے ویری لانگ پروسیس، اٹس ناٹ ایزی کہ آپ ریشم کو بنائیں اور اس کو پھر سوتیں، پھر اس کی نلکیاں بنائیں، اور پھر اس کو آپ اس کا کپڑا بنائیں، کپڑا بنیں، اور پھر اس کی سلائی کریں، مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل ایسے ہی اس نے مضبوط دھاگا بنایا، اس کو مضبوط سوتا، اور سوتنے کے بعد پھر اس نے خود اس کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ دیا۔ اتنے عرصے کی محنت کو اس نے کاٹ کر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی اتنی محنت ہے، اگر تمہاری وہ محنت ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی، تمہاری وہ ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی جو تم نے وہ قسم توڑ کر کی، ٹھیک ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کو باعث ٹھہراؤ، کہ تم اپنے مکر کے لیے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے قسموں کو اپنے مکر کے لیے نہ استعمال کرو، یعنی دھوکہ اور فریب کے لیے نہ استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے سے بڑھا چڑھا ہو جائے، یعنی اربا کے معنی اکثر کے ہیں، یعنی جب تم دیکھو کہ اب تم زیادہ ہو گئے ہو تو اپنے کثرت میں حلف توڑ دو، یعنی کہ تم اب تم کس میں زیادہ ہو، یہ اربا من امتن، کہ اب تم طاقت میں زیادہ ہو گئے ہو، تم نمبرز میں زیادہ ہو گئے ہو۔ اب تم سمجھتے ہو میرے پاس طاقت زیادہ ہے، ہم لوگ نمبرز میں زیادہ ہیں، وہ لوگ کمزور ہیں دوسرے والے، اور ہم اب ان کو اگر قسم توڑ بھی دیں، اپنے وعدے کو توڑ بھی دیں، تو وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ انما یبلوکم اللہ بہ۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بنو قینقاع کا جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، انہوں نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا تھا اس کو توڑ دیا، کیونکہ وہ طاقت میں زیادہ تھے، نمبر میں زیادہ تھے۔ انہیں لگا کہ یہ چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی ہمارا کیا بگاڑ سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسے شکست دی کہ انہوں نے اپنے آپ کو 20 سے 25 دنوں تک انہوں نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر کے رکھا، اور پھر انہوں نے معافی مانگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بندے بھجوائے کہ آپ اب ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ اور معلوم ہے ان کی شریعت میں فیصلہ کیا تھا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ قتال کرنے کے لیے آئے تھے ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں اور عورتوں کو اپنی لونڈیاں اور غلام بنا لیا جائے۔ پھر ان کی شریعت کے مطابق صحابہ نے پھر جو صحابہ یہودیوں کے پریسٹ تھے، پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو پھر انہوں نے ان کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ دیا۔ ان کی شریعت اتنی سخت ہے، لیکن آج جو یہ شریعت کو پر عمل کر رہے ہیں یہودی اور عیسائی، ان کی شریعت ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
بات صرف اتنی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اب آزماتا ہے ان عہد و پیمان سے. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے وہ گمراہ کرتا ہے. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. رب کائنات آگے کتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں. یقیناً یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے. جو تم کر رہے ہو ان کے بارے میں تم سے لازمی سوال کیا جائے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ سوال نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ کہ ایک دوسرے کو دغا دو گے، فریب کرو گے، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے. یعنی کہ تم نے قسمیں کھائیں اور تمہارے دل میں پہلے ہی یہ موجود تھی یہ بات کہ تم اپنی قسموں کو توڑو گے. تمہارے ایمان پہلے مضبوط نہ تھے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی. اللہ تعالیٰ تمہیں سخت سزا دے گا. یہ مسلمانوں کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عہد شکنی کے سے روک رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی سے کسی کے قدم ڈگمگا جائیں اور وہ یہ سمجھے کہ مسلمان کس قسم کے ہیں، اور کافر تمہارا یہ رویہ دیکھ کر اسلام قبول کرنے کے بجائے رک جائے. آج ہمارے یہ اعمال ہی ہیں جس کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا میں تمام کے تمام نان مسلمز ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے قول و قرار کے سچے نہیں ہیں. ہم اپنے قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر جھوٹ بول سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں قرآن کو درمیان ملا کر اس پر قسمیں اٹھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ہمارے دل میں صرف یہی خوف موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے تو ہمیں قرآن کو بیچ میں لانے کی ضرورت کبھی بھی نہ پڑے. اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس قدر ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اللہ کا خوف کم ہے. اللہ کی کتاب کو اوپر ہاتھ رکھ کر عہد و پیمان کرنا ہمیں وہ زیادہ خوف دلاتا ہے، اور بسا اوقات لوگوں کو وہ بھی خوف نہیں دیتا. دیکھ لیں گے کیا ہوگا، ایک کتاب ہی تو ہے، صفحے ہی تو ہیں. یہ نہیں جانتے ہم کہ یہ لوح محفوظ سے اتری ہے، اس کے الفاظ کتنے پاکیزہ ہیں، اور تمہیں بڑا سخت اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تمہارے قول قرار میں توڑنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے، بشرط یہ کہ ان کنتم تعلمون، کہ اگر تم علم رکھو. انما عند اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہوا خیرن، بہتر ہے جو اس کے پاس ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. تم جانتے ہی نہیں، تمہیں کیا معلوم اللہ کے پاس کیا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس جو جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ سب فانی ہیں، یہ سب ختم ہونے والی ہیں. وما عند اللہ باق، لیکن جو رب کائنات کے پاس ہے وہ تو باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس صبر کی بدولت، جو تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا، بہترین تمہارا اجر عطا فرمائے گا. بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی خوبصورت اجر. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. اچھا، ایک اور بڑی اہم بات، لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید مردوں کو زیادہ فوقیت حاصل ہے اور مردوں کو زیادہ صالح عمل، ان کے اعمال کی نسبت ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح سے الفاظ میں فرما دیا جو شخص نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو، من ذکرن او انثیٰ، چاہے وہ عورت ہو، لیکن وہ ہو ایمان والا، وہو مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتن طیبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ہم اسے یقیناً نہایت ہی بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، نہایت ہی اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، جس کے اندر وہ آخرت میں سکون محسوس کرے گا، لذت محسوس کرے گا۔ وہ ایک کافر اور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ، اور اگر وہ کافر کے پاس یہ ساری آسائشیں ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سکون نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نفس انسان کا نفس ملامہ دل میں انسان کے ساتھ لگا دیا ہے، وہ انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے اس کے گناہوں پر، اس کی غلطیوں پر۔ ہم ہی وہ بدبخت ہیں جو نفس ملامہ کو دھکیل 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 کو چپ کرواتے رہتے ہیں۔ نفس مطمئنہ انسان کی نفس کو مطمئن نہیں ہونے دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ہر ہر عمل کا وہ پاکیزہ زندگی تمہیں عطا کروں گا۔ اب ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر آگے اللہ تعالیٰ ایک وہ سورۃ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری یاد سے اعراض کیا اس کا گزران، اس کا زندگی کا گزر جو ہے وہ تنگی والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، اس کا رزق روک لے گا، برکتیں اٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اب یہ پوری امت کے لیے ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، کہ شیطان مردود جب تم قرآن پڑھنے لگتے ہو تو سب سے زیادہ تم پر حملے کرتا ہے۔ حملے کیا ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوا، ابھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، خیر ہے نماز تھوڑی دیر سے پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں ہیں یہ زیادہ ضروری ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، بچوں کو اگنور کر دیا کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن پڑھ رہے ہیں ہم باقی سارے معاملات کو اگنور کرتے ہیں۔ Those are our responsibilities as well. We have to manage our time. This is our responsibility کہ ہم اپنے ٹائم پیریڈ کو، اپنی زندگی کو کس طرح مینج کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت سب سے زیادہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ نیکی کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، من الشیطان الرجیم، اس شیطان مردود سے۔ ایک طرف نیکی کروا رہا ہے، دوسری طرف سے گناہ کروا رہا ہے، سجدے سے روک رہا ہے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور نہیں چلتا۔ کس کا زور نہیں چلتا؟ شیطان کا زور نہیں چلتا۔ لہو سلطان علی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر شیطان کا زور نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اتنا پختہ کر دے کہ شیطان ہمارے نزدیک بھی نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضبوط قلعے کے اندر داخل کر دے جس کے اندر شیطان داخل ہی نہ ہو سکے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس کا غلبہ ان پر یقیناً ہے، انما سلطانہ، شیطان کا غلبہ ان لوگوں پر یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں، جو اسی سے دل لگائیں، یتولونہ، جو اسی سے محبت کریں، والذین هم به مشرکون، اور ان لوگوں پر بھی ضرور ہے اس کا زور جو مشرک ہیں، جو بدعت کرتے ہیں، جو غلط رستے پر چلتے ہیں، شیطان کا ان پر بڑا زور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے دلوں میں سے اس دنیا کی محبت کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر میں ڈال دے۔ رب کائنات ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تر و تازہ رکھے اپنی یاد سے، ہماری زبانوں کو رب کائنات ہمیشہ تر رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔